بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز ناظرین سامعین، ماہ مقدس کے یکم تاریخ سے لے کے آج تک ہم نے جتنے بھی مسائل بیان کیے وہ فضان رمضان کے متعلق تھے اور احکام روزہ کے متعلق تھے۔ یقیناً آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی، اگر نہیں دیکھی تو آپ چینل پر جائیں، یوٹیوب چینل پر جا کر علامہ سجاد شرازی لکھیں تو انشاءاللہ یہ ساری ویڈیو آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ تو ماہ مقدس کے اندر آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم اعتکاف اور لیلۃ القدر کے متعلق بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رمضان مبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو ہر گھڑی رحمت سے بھری پڑی ہے، مگر سب سے زیادہ جو اس ماہ مقدس میں محترم اور فضیلت والی ہے وہ ہے شب قدر اور 10 دن کا اعتکاف، اور یہ اعتکاف کے 10 دنوں کے اندر ہی لیلۃ القدر آتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مقدس کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا اور آخری 10 دن کا تو بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو شوال مکرم کے آخری عشر میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں سونا رب ارشاد فرماتا ہے، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھیں طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو نماز اور اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا۔ حکیم الامت مفتی احمد خان منعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیزیں نہ پھیلائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح پرہیزگار انسان ہونا چاہیے۔ مزید آگے فرماتے ہیں، طواف، نماز، اعتکاف بڑی پرانی باتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں تھی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بن گیا کہ ہر رمضان میں آخری عشرہ کے اندر آپ اعتکاف فرماتے۔ اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المومنین بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات زہری آپ کو عطا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرے اور خواتین جو اپنے گھروں میں مسجد بیت میں اعتکاف کرے۔ تو یہ اعتکاف کرنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ اعتکاف کر لینا چاہیے، اس سے بڑے فائدے ہوں گے۔ آپ یکسوئی کے ساتھ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کی عبادت کر سکیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں گے، ذکر و اذکار کر سکیں گے، رو کے اللہ سے معافی مانگ سکیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اعتکاف جیسی اس سنت کو بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔